السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ریسنٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی جابز آئے ہیں، تو اس جابز کی جو یعنی جو فلنگ ہے، آن لائن پروسیس ہے یا ہارڈ کاپی ہے، کافی لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ وہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ تو آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آن لائن آپ نہیں کر سکتے تو ہارڈ کاپی بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فارم ملتا ہے، یہ کمپلیٹ فارم آپ فل کر کے بھی آپ ایس کے بی یونیورسٹی یعنی سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں جمع کر سکتے ہیں۔ لائک زیادہ تر انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے، تو زیادہ اسٹوڈنٹس یا زیادہ ایریے کے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ نیٹ نہیں ہوتا، تو وہ بچے جو بھی فرینڈز ہیں وہ یہ فارم لے کے اور اس فارم کو فل کر کے بائی ڈاک ایس کے بی یونیورسٹی میں فارورڈ کر دیں۔ تو ہم چلتے ہیں اس فارم کو کمپلیٹ کس طرح فل کرنا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے۔ یہ فارم جے وی ٹی یعنی جونیئر ٹیچر کے بارے میں ہے۔ اگر دوسرا فار ایگزامپل آپ ای ایس ٹی یا کسی اور کے بارے میں بھی آپ فل کرنا چاہیں، فارم اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح فل کرنا ہے، لیکن وہ ایک دوسری فارم ہے۔ فل کرنے کا پروسیجر ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پاسپورٹ سائز یہاں پہ پکچر آپ نے گلو کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کو اٹیچ کرنے کے بعد آپ آتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں، یعنی کیا یہ کرائٹیریا مانگتے ہیں۔ کہہ رہا ہے is your age according to the prescribed age limit for the desired post on as 17/3/2023، یعنی آپ کا ایج 17/3/2023 تک آپ 18 سال کے ہیں، اگر ہیں تو یس، اگر نہیں ہیں تو نو۔ اس کے بعد بی کہہ رہا ہے کہ ڈو یو ہیو ریلیونٹ پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن ایز مینشن ان ایڈورٹائزمنٹس، یعنی آپ کی کوالیفیکیشن اتنی ہے جتنی ان لوگوں نے مانگا ہے، اگر ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو۔ لائک آپ نے ایف اے سی کلیئر کی تو آپ یس پہ ظاہری بات ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 کہہ رہا ہے کہ ڈو یو ہیو لوکل ڈومیسائل بلوچستان، آپ کا جو لوکل ڈومیسائل ہے بلوچستان کا ہے تو آپ یس پہ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں پرسنل انفارمیشن پہ، آ جاتے ہیں پرسنل انفارمیشن میں۔ کہہ رہا ہے یوز کیپیٹل لیٹرز اینڈ لیو اسپیس بٹوین ورڈز، آپ نے کیا کرنا ہے، کیپیٹل لیٹر کا استعمال کرنا ہے اور درمیان میں ایک اسپیس چھوڑنا ہے۔ لائک جیسے میں نے دیا کہ فل نیم محمد اصغر لکھا ہوا ہے، آپ نے سب سے پہلے تمام کیپیٹل لیٹرز محمد لکھنے، اگر اصغر ہے تو درمیان میں ایک اسپیس چھوڑ کے یعنی ایک باکس چھوڑ کے آپ نے اصغر لکھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنا فادر نیم بھی لکھتے ہیں اور سی این آئی سی کینڈیڈیٹ سی این آئی سی نمبر بھی اسی طرح لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے جینڈر، یعنی اگر آپ میل ہیں تو میل پہ کریں گے، آپ فیمیل ہیں تو فیمیل پہ۔ نیکسٹ ہے 5 ڈیٹ آف برتھ، ڈی اے ڈی پہ آپ یہاں پہ ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ آپ کمپلیٹ، ڈی ڈی پہ ڈیٹ، ایم ایم منتھ، ایئرز پہ آپ وہ سال لکھتے ہیں جس طرح میں نے مینشن کی ہے۔ 6 نمبر ہے ای میل ایڈریس، آپ اپنا ای میل ایڈریس وہی دیتے ہیں جو آپ استعمال کریں، جو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹیٹس ہے، یعنی آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، آپ اسی پہ ٹک کریں گے۔ آپ میریڈ ہیں تو میریڈ پہ، اگر ان میریڈ ہیں تو ان میریڈ پہ آپ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر آتا ہے 8، کہتا ہے آر یو حافظ القرآن، آپ حافظ قرآن ہیں، اگر ہیں تو یس، اگر نہیں ہیں تو نو۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آر یو کلائم ایج ریلیکسیشن، یعنی آپ کا جو ایج ہے وہ 28 سال سے زیادہ ہے یا کم ہے، اگر 28 سال سے کم ہے تو نو پہ، اگر 28 سال سے زیادہ ہے تو یس پہ۔ اس کے بعد آپ پوسٹل ایڈریس لکھتے ہیں کمپلیٹ، جو آپ کی پوسٹل ایڈریس ہے وہی آپ لکھتے ہیں۔ نیکسٹ آپ لکھتے ہیں سٹی، جس سٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ آپ لکھتے ہیں ڈسٹرکٹ، جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پھر آئے پرسنل موبائل نمبر، جو آپ موبائل نمبر لکھتے ہیں۔ نیچے ایک انسٹرکشن لکھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اگر آپ کے انسٹرکشن کہہ رہا ہے ڈو ناٹ گیو یور پورٹڈ کنورٹڈ موبائل نمبر ادروائز یو ول ناٹ ریسیو ایس ایم ایس فرام ایس کے بی۔ لائک کہہ رہا ہے آپ کے پاس یو فون آپ استعمال کر رہے ہیں، نمبر یو فون ہے لیکن کنورٹ زونگ میں ہے، تو اس طرح کا نمبر نہیں چلتے، اگر یو فون ہے تو یو فون ہی ہونا چاہیے، یعنی کنورٹ نمبر نہیں۔ اس کے بعد گارڈین جو آپ کا یا فادر ہے یا آپ کا جو بھی بڑا ہے گھر کا، اسی کا آپ نمبر دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ کہہ رہا ہے آر یو، نیکسٹ کہہ رہا ہے کہ آر یو امپلائے، آر یو سرونگ گورنمنٹ امپلائے، آپ سرکاری یعنی پہلے آلریڈی آپ کی جاب ہے، اگر ہے تو اف یس پلیز اٹیچ این او سی، تو آپ اس محکمے کا این او سی لکھتے ہیں، پھر آپ یس پہ ٹک کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جاب نہیں ہے تو آپ نو پہ ٹک کر کے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کا گورنمنٹ جاب ہے تو کہہ رہا ہے ٹوٹل کنٹینیوس جاب ایکسپیرینس آؤز اینڈ کلوزنگ ڈیٹ آف اپلیکیشن، تو وہ کتنی سال آپ نے کی ہے وہ کمپلیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ نمبر 13 پہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد نمبر 13 کہہ رہا ہے
आर यू सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट, कह रहे हैं आप बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, अगर हैं तो आपने NOC अटैच करना है, यस पे टिक करना है और वो एक्सपीरियंस बताना है, अगर नहीं है तो नो। आगे 14 आता है, 14 पे कह रहा है रिलीजन बता रहा है आपका जो मज़हब है कौन सा, इस्लाम है तो इस्लाम पे, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पे। कह रहा है अगर इफ़ नॉन मुस्लिम प्लीज़ स्पेसिफाई, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो वो आप कंप्लीट आपने बताना है कि आप नॉन मुस्लिम में क्या है। उसके बाद नंबर आता है 15 नंबर कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट 5% मिनोरिटी कोटा, क्या आप मिनोरिटी कोटा पे अप्लाई करते हैं, अगर यस तो यस पे, अगर नहीं तो नो पे। उसके बाद नंबर 16 कह रहा है कि आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट 5% डिसेबिलिटी कोटा, आप डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इफ़ प्लीज़ अटैच सीरियस सोशल वेलफेयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो सोशल वेलफेयर से आपने एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना है ताकि आपको क्या डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यानी वही आपने बताना है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास ये आता है, ये कह रहा है कि ओनली, ये कह रहा है ओनली फॉर मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी जो फीमेल शादीशुदा हैं उनके लिए, किन के लिए, जो फीमेल शादीशुदा हैं उनके लिए। उनका क्या है पढ़ते हैं, सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन उम्मीदवार इन पर इन हिस्से पर पुर करें, अगर आप शादीशुदा ख़वातीन हैं तो आपने ये कंप्लीट फिल करना है। नंबर कह रहा है 17 हमारे पास है, आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट यूर हस्बैंड्स डोमिसल, यानी आपने फिर अपनी हस्बैंड डोमिसल के थ्रू आपने अप्लाई करना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं यस, ज़ाहिर बात है आप जिस हस्बैंड में कर रहे हैं तो आपने यस ही करना है। उसके बाद करा है कंप्यूटराइज निकाहनामा अटैच है, फिर आपने कंप्यूटराइज निकाहनामा भी इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करने, बाय डाक भेज देना है। हस्बैंड्स का नाम आप कंप्लीट लिखते हैं, उसी तरह आप वो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, दरमियान में स्पेस छोड़ते हैं। उसके बाद हस्बैंड्स नंबर 19 है, हस्बैंड्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप बताते हैं कि कहाँ से है। फॉर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई ऑन हर हस्बैंड्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट विल अपीयर ओनली इन हस्बैंड्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट शुड अटैच निकाहनामा मॉनिटरी, यानी आपने वही अपना निकाहनामा देना है हस्बैंड अपना और हस्बैंड का, और जो भी लोकल है हस्बैंड का वही आपने देना है। उसके बाद आप उसी का डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, उसका तहसील और यूनियन काउंसिल। उसके बाद ये फॉर्म हमारा पेज 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 2 पे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 2 पे, यानी 2 पे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल। नंबर 2 पे देखते हैं लाइक यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का लोकल डोमिसाइल है वही आपने बताना है। सबसे पहले हमारे पास है डिवीज़न वाइज आया हुआ है, क्या है डिवीज़न है और लोकल डोमिसाइल है, यानी आपका डिवीज़न किस डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं। लाइक कलात डिवीज़न है, खारान है, लोरलाई है, मकरान है, नसीराबाद है, क्वेटा है, सीबी है, जोब है। लाइक अगर मेरा सीबी है तो मैंने सीबी पे किया है। अब सीबी से आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो मैंने लिखा है कोलू, आपका जो भी है उसी तरह आप फिल करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 अप्लाई अगेंस्ट यूनियन काउंसिल, यानी आप यूनियन काउंसिल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं वो उम्मीदवार जिनकी यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन में असामियाँ हो तो वो फार्म का ये हिस्सा पुर करें, यानी ये जो कंप्लीट हिस्सा है जिनकी यूनियन में या म्यूनसिपल कमेटी में जॉब्स हैं तो आपने ये हिस्सा कंप्लीट अपना फिल करना है। कौन सा, ये वाला, तो ये आपने कंप्लीट फिल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है। नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है कि यानी आप किस पे कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में कर रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी जो भी है उस पे कर रहे हैं, या आप यूनियन काउंसिल के थ्रू कर रहे हैं। तो लाइक मेरा यूनियन काउंसिल था तो आपका जो भी आप वही मेंशन करेंगे, तो आप यानी यूनियन काउंसिल के थ्रू मेंशन करते हैं तो आप यूनियन काउंसिल ही देते हैं। तो यूनियन काउंसिल वो कौन सा है आपने वो भी बताना है, जैसे मैंने लिखा है पढ़ा तो आप वो यूनियन काउंसिल लिखेंगे। उसके बाद एक यूसी का कोड आता है, कोड कहाँ पे, एज पर डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी स्टेटमेंट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका वो फॉर्म डाउनलोड करें, उसी फॉर्म के यूसी का कोड आपका ज़रूर लिखा होगा, जैसे मेरा 2805 है। उसके बाद आप तहसील लिखेंगे, तहसील के बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 22 का रहा है, 22 का अप्लाई अगेंस्ट ओपन मेरिट, लाइक
کریں وہ امیدوار جن کی یونین کونسل، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن میں اسامی نہ ہو تو وہ درخواست فارم کا یہ حصہ پر کریں اور ان کی درخواست اور اوپن میرٹ کے لیے تصور ہوں گی. یعنی آپ کا اس میں لائک آپ کا جو میونسپل کمیٹی ہے اس میں اس طرح کی اسامیاں نہیں ہیں تو آپ یہ فارم فل کریں. اگر آپ کا میونسپل کمیٹی میں، یونین کونسل میں جو بھی میٹروپولیٹن اس میں تمام جابز ہیں تو آپ نے یہ حصہ فل نہیں کرنا ہے. غور سے سننا ہے، یہ حصہ فل نہیں کرنا ہے. اگر آپ کی یونین کونسل میں، میونسپل کمیٹی میں یا میونسپل کارپوریشن میں، میٹروپولیٹن میں جابز ہیں تو آپ اوپر والا فل جو پورشن ہے وہ فل کریں، نیچے والا 22 والا نہ کریں. اگر آپ کا نہیں ہے ان چاروں میں تو تب آپ اوپن میرٹ میں فل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایکیڈمک انفارمیشن. ایکیڈمک یعنی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ بتانا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے اچھا یہ تو اوورآل آپ ریڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ ڈگری آپ کا لائک میٹرک ہے، آپ نے میٹرک مینشن کرنا ہے. اس کے بعد ڈگری سرٹیفکیٹ ٹائٹل یعنی کہ SSC آپ لکھتے ہیں. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسپیشلائزیشن میجر سبجیکٹ آپ نے سائنس میں کی یا آرٹ میں کی. اگر سائنس میں سائنس لکھیں، اگر آرٹ ہے تو آرٹ لکھیں. آگے پاسنگ ایئر، میٹرک آپ نے کب پاس کی وہ سال آپ لکھیں گے. میٹرک میں کتنے نمبر لیے وہ آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد ٹوٹل نمبر کتنے وہ بتانا ہے. پرسنٹیج کتنی ہے وہ کرنا ہے. پرسنٹیج زیادہ تر اگر پرسنٹیج میں ایشو ہو، جتنے نمبر آپ نے حاصل کیے اس نمبر کو تقسیم کرو، جتنے نمبر آپ نے حاصل کیے اس نمبر کو تقسیم کرو ٹوٹل نمبر کے ساتھ. جتنے نمبر بھی لیے ہیں ان نمبر کو تقسیم کرو ٹوٹل نمبر کے ساتھ. ٹوٹل نمبر کو جتنے ابھی تقسیم ہو پھر ان کو ملٹیپلائی کرو 100 کے ساتھ، آپ کا آسانی سے پرسنٹیج بن جاتا ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بورڈ یونیورسٹی وہ کون سا ہے. اگر بلوچستان ہے یا بلوچستان سے کوئی اور ہے، سندھ ہے، حیدرآباد ہے، سکر ہے، فیڈرل ہے، وہ آپ نے مینشن کرا. میں نے یہاں پہ فیڈرل مینشن کی. اگر فیڈرل ہے تو کہاں سے؟ ظاہری بات ہے اسلام آباد سے. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ آپ نے اسی طرح فل کرنا، ادھر HSSC آپ نے کرنا ہے، جو سبجیکٹ وہ بتانا ہے. بیچلر بتانا ہے، بیچلر میں ماسٹر ہے وہ بتانا ہے. ایم فل ہے یا ہائر ایجوکیشن، وہ آپ نے ساری تمام اکیڈمکس آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں. یہ آپ کا کمپلیٹ فارم ہو گیا. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن آپ کامنٹ سیکشن میں یا میرا اس میں نمبر دیا ہوا ہے وہ آپ مجھے سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں پیج نمبر 3 پہ. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پرسنل کوالیفیکیشن یعنی آپ کی جو وہ پرسنل کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے بتانا ہے. لائک جو مانگ رہا ہے سرٹیفکیٹ ڈپلوما آپ نے PTC کیا ہوا ہے، AD کیا ہوا ہے، ATTC کیا ہے یا ATTT کیا ہوا ہے، CT B.Ed آنرز MED ادر جو بھی کیا ہے. اگر ہے تو ایک پہ ٹک کرے، اگر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیں. اگر ہے تو کون سا پاسنگ ایئر بتانا ہے، مارکس بتانے ہیں، ٹوٹل مارکس بتانے ہیں، پھر پرسنٹیج بتانا ہے، ڈویژن بتانا ہے، یونیورسٹی بتانا ہے. کمپلیٹ ایک ایک چیز بتانی ہے. اس کے بعد نیکسٹ 25 کہہ رہا ہے کہ بینک آن لائن ڈپازٹ ٹوٹل 980 روپے اس کا ایک فیس ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہے. اور بینک کوڈ آتا ہے، بینک کوڈ جس ٹائم آپ وہ چالان فل کرتے ہیں وہاں پہ ایک اسٹیمپ لگاتا ہے، اس میں بھی کوڈ لکھا ہے، ورنہ آپ کسی جس بینک سے جمع کر رہے ہیں آپ وہاں سے اس کا کوڈ پوچھ سکتے ہیں. پھر ڈپازٹ ڈیٹ یعنی کس دن آپ نے اپنی چالان جمع کی وہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اس کے بعد 26 آتا ہے انڈر ٹیکنگ بائی دا اپلیکینٹس یعنی یہاں پہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں، یہاں پہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہاں پہ فادر کا نام لکھتے ہیں. اس کے بعد کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ نے وہ کرنا ہے. اپلائی فار دا پوسٹ آف لائک میں نے لکھا JVT، آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ ڈیٹ مینشن کرنا ہے، اپنا تھم لگانا ہے، انگوٹھا. اس کے بعد کینڈیڈیٹ سگنیچر. نیکسٹ آتا ہے 27. کہتا ہے چیک لسٹ پرووائڈ دا فالوئنگ ڈاکومنٹس اکارڈنگ ٹو دا چیک لسٹ ادروائز اپلیکیشن فارم ول ناٹ بی انٹرمیڈ. اپلیکیشن فارمز along with 3 پاسپورٹ، آپ نے پاسپورٹ 3 سائز فوٹو لگانا ہے. نمبر 1 ایک پہلے ہوا تھا وہ لگانا ہے، دوسرا ادھر لگانا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں پکچر 2، دوسرا ادھر لگانا ہے. اس کے بعد اوریجنل بینک ڈپازٹ سلپ، آپ کے پاس جو بینک سلپ ہے وہ اوریجنل آپ نے لگانا ہے. نمبر 3 کہہ رہا ہے CNIC کاپی آپ نے اٹیچ کرنا ہے، ایک کر دیں، زیادہ تر ایک ہی مانگتا ہے آپ ایک کر دیں. اس کے بعد لوکل ڈومیسائل آپ نے اٹیچ کرنا ہے، پھر میٹرک کی DMC کرنا ہے، پھر نمبر 6 پہ انٹرمیڈیٹ ڈگری کرنا ہے. اس کے بعد گریجویشن اگر آپ کا ہے وہ کریں، ماسٹر کی یعنی جتنی بھی ڈگری ہیں وہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں. سننے میں آ رہا ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہیں اس کے لائک اگر میٹرک کا FSC ہے تو ان کی 4 کاپیاں فارورڈ کر دیں. اگر نہیں بھی ہے تو دیٹس انف، ایک ہی وہی کافی ہے.
اس کے بعد نوٹ پہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے درج بالا ترتیب کے مطابق اپنی تصدیق شدہ اسناد درخواست فارم کے ساتھ منسلک کریں، یہ تمام اٹیسٹڈ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ پیج نمبر 3۔ اب چلتے ہیں پیج نمبر 4 کی طرف۔ پیج نمبر 4 میں زیادہ تر تو ایک جنرل انسٹرکشن دیا ہوا ہے، یہ آپ جنرل انسٹرکشن پڑھ لیں، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں ہے اس کو آسانی سے پڑھ لیں۔ اس کا ایک میجر ہے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ لکھا ہوا ہے، یہ لاسٹ ڈیٹ مینشن ہے یہاں پہ، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لاسٹ ڈیٹ فار فی سبمیشنز مارچ 17 مارچ 2023۔ ہیلپ لائن نمبر ہے، ویب سائٹ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اردو میں لکھا ہے درخواست فارم یونیورسٹی اور متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں جمع نہیں ہوگا، ہر لحاظ سے مکمل فارم درج بالا پتہ بذریعہ کور سروس ارسلہ کریں، یعنی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں جا کے پکڑائیں یہ لو میرا فارم، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ آپ ڈسٹرکٹ آفس میں جائیں، جو ایجوکیشن افسر ہے یہ لو سر، ایسا نہیں ہوتا، دھیان سے کام کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک ایڈریس دیا ہوا ہے پوسٹل ایڈریس، یہ تمام چیزیں فل کر کے اس ایڈریس میں آپ نے فارورڈ کرنا ہے۔ کس پہ؟ اس ایڈریس میں دیکھ رہے ہو، ایڈریس پی او باکس 01 جی پی او کوئٹہ۔ تو یہ اگر آپ اس کی ایک فوٹو لے کے وہ اپنے ڈاکومنٹس میں اٹیچ کریں، اگر اوپر یعنی ڈاکخانے میں کمپلیٹ فارم دے کے اوپر یہ اپنے ایڈریس لازمی دینا ہے، کیونکہ اسی ایڈریس میں آپ کے ڈاکومنٹس جانے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ پیج نمبر 5 کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیج نمبر 5 کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک پکچر فرسٹ پہ ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرا پکچر یہاں پہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ آئے سمجھ؟ تیسرا پکچر اٹیچ کرنے کے ساتھ ساتھ کرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان رہائش تصدیق نامہ برائے بھرتی اساتذہ۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہاں پہ مورخہ وہ ڈیٹ لکھنا ہے، کینڈیڈیٹ کا نام، کینڈیڈیٹ کے والد کا نام، ضلع کا نام، ضلع کے نام کے ساتھ ساتھ تحصیل کا نام، یونین کونسل کوڈ آپ نے بتانا ہے، گاؤں کا نام بتانا ہے، امیدوار کا شناختی کارڈ بتانا ہے، کیا امیدوار متعلقہ گاؤں میں رہائش پذیر ہے تو ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے بعد تصدیق کندہ، یعنی ڈپٹی کمشنر ہو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو، وہ تصدیق کر کے دے گا کہ واقعی یہ بندہ اس ایریے کا ہے۔ اس کے بعد نیچے پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، یہاں پہ اپنا نام مینشن کرنا ہے۔ نوٹ، یہ نام کے بعد یہ تصدیق کرتا ہے یا کرتی ہے امیدوار بدرجہ بالا بالکل درست ہے، اگر کسی مرحلے پر فارم کی گئی معلومات غلط ہو تو میری تعینات منسوخ کر دی جائے اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تو یہ یعنی آپ کا ایک ایسے حلف نامیہ لائک سمجھے۔ تو لاسٹ پہ آپ کینڈیڈیٹ کا سگنیچر۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، آخری ہمارا پاس پیج ہے، دیکھتے ہیں کہ لاسٹ پیج پہ کیا ہے۔ لاسٹ پیج پہ آپ کا ہے چالان، یعنی جو بینک چالان ہوتا ہے وہ یہ ایس کے بی یونیورسٹی میں یہ چالان یعنی انہی کے میں جمع ہوتا ہے، بینک کاپی ہے یہ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی میں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے برانچ کوڈ، یعنی لائک آپ کر رہے ہیں اگر ایچ پی ایل میں تو ایچ پی ایل کا وہ برانچ کوڈ ہوگا، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کر رہے ہیں نیشنل بینک سے تو وہ برانچ کوڈ لکھنا ہے۔ نیکسٹ بات برانچ نیم، یعنی کس برانچ سے، لائک کولو کا برانچ ہے تو کولو کا برانچ لکھنا ہے، اس کولو کو برانچ کا کوڈ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اس دن کا آپ نے ڈیٹ بتانا ہے چالان جمع کو۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ ایچ بی ایل میں کرنا چاہیں وہ بھی آپ کی مرضی، اگر آپ نیشنل بینک میں کریں وہ بھی آپ کی مرضی۔ اس کے بعد نیکسٹ یعنی یہ 3 چالان ہیں آپ نے لازمی فل کرنے۔ نیکسٹ چالان میں کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ آئی ڈی 001، اس کے اپلیکینٹس نمبر، نام کینڈیڈیٹ کا نام ہونا چاہیے، آپ اپنا یہاں پہ نام لکھیں جیسے میں نے لکھا ہے، فادر کا نام لکھیں، سی این آئی سی نمبر لکھیں، سی این آئی سی نمبر کے ساتھ ساتھ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ موبائل نمبر کے بعد آپ اپلائیڈ فار کس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جے وی ٹی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد باقی کمپلیٹ انسٹرکشن ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ لاسٹ ڈیٹ 17 ہے، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چالان آپ نے اسی طرح فل کرنے، کمپلیٹ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فل کرنے، آرام سے دھیان سے، کوئی غلطی نہ ہو۔ یہاں پہ بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا برانچ کوڈ، ڈیٹ، بینک کوڈ، سارے ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اسی طرح کمپلیٹ۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نام ان کے ساتھ اسی طرح نام لکھنا ہے، ان کی سگنیچر تمام کی تمام اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈیئر فرینڈز کمپلیٹ جے وی ٹی فارم۔ اگر آپ ای ایس ٹی یا کوئی دوسری فارم لے کے آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا پروسیجر ہے، سادہ پروسیجر ہے، تو آرام سے اپنے ڈاکومنٹس فل کیجئے گا، اور دعا ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں سلیکٹ ہو، محنت کیجئے گا۔
اس کے بعد اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائبر کیجئے گا۔ تو اگر کوئی بھی پرابلم ہو پھر آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں، میرا نمبر دیا ہوگا، آپ میرے واٹس ایپ نمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔